مولانا محمد ہارون مدنی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو لازمی دبائیں۔ آج ہمارے پاکستان کے اندر، بر صغیر کے اندر جتنے والدین کو ذلیل کیا جا رہا ہے، حقیر سمجھا جا رہا ہے، اس سے زیادہ کوئی اور رشتہ نہیں۔ آج نوجوان نسل کو احساس ہی نہیں ہے کہ والد کیا کہتا ہے، واللہ کیا کہتی ہے، کیا حق ہے میرے اوپر ان کا۔ فرمایا تم اپنے ماں باپ کو محبت کی نظر سے صرف دیکھ لو، صرف دیکھ لو، محبت کی نظر ان کے چہرے پر ڈال دو، ابھی کوئی خدمت نہیں کی۔ فرمایا اس خدمت پر اللہ تمہیں حج عمرے کا مقبول ثواب عطا کرے۔ پتہ ہے اویس کرنی رحمہ اللہ کو آپ سب جانتے ہیں، خواجہ اویس کرنی۔ دیکھو بھائی، اللہ کے نبی کا زمانہ پایا انہوں نے، لیکن اللہ کے نبی کی مجلس میں حاضری نہیں دے سکے۔ ماں کی خدمت میں اس قدر مصروف رہے۔ ایک دن اماں سے کہا، اماں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کائنات کے اندر سب کے اللہ کے لاڈلے محبوب، دنیا میں آخری پیغام اللہ کا لے کر آئے ہیں، اللہ کے آخری نبی ہیں، کیوں نہ میں جا کر ان کی زیارت کر لوں اگر آپ مجھے اجازت دیں۔ ماں نے کہا بیٹا چلے جاؤ لیکن جلدی آنا، دیر نہ لگانا۔ اب اویس کرنی وہاں پہنچے حضور کی مجلس میں، حضور کی زیارت کے لیے، تو حضور وہاں موجود نہیں تھے، صحابہ تھے۔ پوچھا بھائی سرکار دو عالم کہاں ہیں؟ تو وہ تو سفر میں۔ اللہ اکبر، انتظار کیا، پھر ماں کی فکر لگی، پھر ماں کی طرف چل پڑے، اسی مجلس سے واپس چلے گئے، نہیں حضور کی زیارت کر پائے۔ بلکہ اگر میں اس سے بڑی بات کروں، توجہ ہے آپ سب کی، بڑی بات کروں اس سے، وہ پتہ کیا ہے؟ دیکھو دنیا جہان کے تم غوث قطب ابدال اکٹھے کرو، سیدنا عبد القادر جیلانی اکٹھے کرو، فرید الدین گنج شکر رحمہ اللہ جیسے بھر دو اس زمانے میں، بختیار کاکی جیسے بھر دو، علی حجویری رحمہ اللہ جیسے بھر دو، سلطان بہو جیسے بھر دو، اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں ایک ادنا صحابی کے مقام کو نہیں پہنچ سکتے۔ کیا خیال ہے؟ ایمان ہے؟ یقین ہے میری اس بات پر کہ ایک صحابی جس نے حضور کی مجلس میں ایمان کی حالت میں اللہ کے نبی کو دیکھا ہو، اس کے مقام کو نہیں پہنچ سکتے۔ تو میرے پیارو، اویس کرنی چلے گئے حضور کی زیارت سے ہی نہیں بلکہ صحابیت والے مقام سے بھی محروم ہو گئے، ایک ماں کی خدمت کی وجہ سے، ماں کی خدمت کی وجہ سے۔ تو کیا خیال ہے؟ ہماری میٹنگیں نہیں برخاست ہو سکتی ماں باپ کے کہنے کی وجہ سے؟ ہماری کھیل، ہمارا کام، ہماری مزدوری، ہماری مصروفیت، ہماری وہ پنچایت ماں باپ کے کہنے کی وجہ سے مؤخر نہیں ہو سکتی؟ کیا زیادہ اہمیت رکھتی ہے؟ دوست زیادہ اہمیت رکھتے ہیں؟ کرکٹ کا میدان زیادہ اہمیت رکھتا ہے؟ بیٹا کھیلنے جا رہا ہو، ماں بلائے، باپ بلائے، بیٹا ادھر آؤ مجھے دوائی لے کر دو، تو کہے نہیں اماں اس وقت میرے کھیلنے کا ٹائم ہے، نہیں اس وقت میرے دفتر کا ٹائم ہے۔ نہیں میرے پیارو، آج اس نوجوان نسل کو تربیت کی ضرورت ہے۔ میں ایک بڑی بات کہوں، توجہ ہے آپ سب کی، سب سے بڑی بات پتہ کیا ہے؟ والدین کی تربیت کی ضرورت ہے کہ وہ اپنی اولاد کی کیسے نیک تربیت کر سکیں۔ والدین کی تربیت کی بھی ضرورت ہے، والدین کی بھی تربیت کی ضرورت ہے کہ انہوں نے کب اور کس لمحے اپنی اولاد کو کن الفاظ سے بولنا ہے۔ بعض اوقات والدین کی سختی کی وجہ سے اولاد جو ہے وہ غیروں کے ہاتھوں میں چلی جاتی ہے۔ اپنی اولاد پر آئی جی نہ بنو، حاکم نہ بنو، جابر بادشاہ بن کر ان سے ہم کلام نہ کرو، شفیق بن کر، مہربان بن کر۔ یہ اللہ کا تحفہ ہے، اللہ نے اولاد کو تحفہ کہا ہے، اللہ رب نے اولاد کو کیا کہا ہے؟
तोहफा, रब्बी हबली मिनस सालिहीन, अल्लाह ने इसे तोहफा कहा है। तो अल्लाह के तोहफे को ज़ाया क्यों करते हो? आपको अगर कोई तोहफा दे जाए, राना साहब ये लो तोहफा, कोई तोहफा दे जाए, उसे फेंक को मिठाई किलो दे जाए, और राना साहब भाई जो आपका वो खतान एक भरा पड़ा है पानी का, उसमें फेंक दे, तो क्या कहेंगे लोग कि राना साहब आप कैसे हैं यार, तोहफे की नाकदरी की। तो जो औलाद की दीनी तरबियत नहीं कर रहा, वो अल्लाह के तोहफे को ज़ाया कर रहा है। वो अल्लाह के तोहफे को क्या कर रहा है? ज़ाया कर रहा है। वालिदैन का हक है कि वो क्या करें? अपनी औलाद की नेक तरबियत करें, और वालिदैन को तरबियत करने के लिए खुद भी तरबियत की बहुत ज़रूरी है। अब मैं आपसे एक फैसला करवाता हूँ, हम सब चाहते हैं जनाब क्या है, मेरी औलाद नेक बने, चाहते हो? बोलो भाई, चाहते हो? अच्छा, मैंने ना, आपने मुझे यस या नो में जवाब देने, मैंने 5 सवाल आपसे करने। कितने? 5। देखो ये नशिस्त एक सीखने की है। पहला सवाल मेरा, आप चाहते हैं कि आपके बच्चों का, बहन भाइयों का प्यार आपस में ताहयात रहे? बोलो भाई, आवाज नहीं आई भाई, चाहते हो? नंबर 1। नंबर 2, आप चाहते हैं कि आपकी औलाद इल्म वाली बने? बोलो भाई, हैं? चाहते हो? देखो मेरी बात अगर गलत हो तो मुझे बताना, चाहते हैं? तीसरा सवाल मेरा, आप चाहते हैं कि आपकी औलाद हमेशा यूं अता करने वाली बने, मांगने वाली ना बने? बोलो भाई, मेरी बात सही है? ये नहीं बोल रहा भाई, चाहते हैं? मेरी बात ठीक है? 3 सवाल हो गए। चौथा सवाल, आप चाहते हैं कि आपकी औलाद अदब वाली बने? बोलो भाई, अदब वाली बने, आप चाहते हो? 5वां सवाल, आखिरी सवाल, आप चाहते हैं कि आपकी औलाद जो है वो नमाजी बने? आपकी औलाद जो है सब्र वाली बने, माफ करने वाली बने, चाहते हो? तो प्यारो, फिर 5 काम ये आप कर लें, आपकी औलाद भी आपसे सीख जाएगी। बस यही तकरीर का खुलासा है। ठीक है, ये काम क्या कर लें, आप कर लें, आपकी औलाद भी आपसे सीख जाएगी। बाज़ औक़ात डॉक्टर को दवा हल्की देने की ज़रूरत होती है, मर्ज़ ठीक हो जाना है 120 ml से 250 ml से, लेकिन आप उसको 800 ml दे दो। आपकी औलाद को आपके प्यार की ज़रूरत है, आपकी मोहब्बत की ज़रूरत है। आप उसे अपने पास बिठाओ, सख्ती करोगे, धुतकारोगे, वो आपके दुश्मनों के हाथों में चली जाएगी, वो आपके दुश्मन आपके खिलाफ इस्तेमाल करेंगे। मेरे प्यारों, ये थोड़ी सी तरबियत के हवाले से बातें थी। भाई जावेद साहब, अल्लाह पाक इनकी वालिदा की मग़फ़िरत फरमाए। एक मौका था ऐसा कि इसमें कोई ना कोई बात इरशाद कर दी जाए, तो अल्लाह पाक हम सबको अमल की तौफीक नसीब फरमा, दुआ फरमा।